قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، ہمارے ہاں لوگوں میں اور ان کے ذہنوں میں گندی سوچ پیدا ہو گئی، اللہ کے سوا انہیں کچھ نہیں دکھتا۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ماننا ضروری تھا، لوگوں نے وہاں بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاتا چلوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ اب یہاں بات پر غور کریں، خدا کو تو ہم مانتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اس کے ہونے کی گواہی بھی ہم دیتے ہیں، خدا کو ہم مانتے ضرور ہیں، لیکن اس کی باتوں کو ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ اسی کے الفاظ ہیں، یہ اسی کی باتیں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اسی کے الفاظ ہیں، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں فرقوں میں بٹنا پسند ہے، فرقوں میں بٹنا ہم پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں۔ اتنی اچھی سوچ ہے نہیں ہماری؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ برباد ہو جائیں گے ہم جو اس طرح کے خیال رکھتے ہیں، دنیا میں بھی خرابی اور آخرت میں بھی بربادی۔ قرآن پاک میں کئیوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ اگر دنیا میں کوئی ولی نہیں تو پھر کون ہے جو قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے جن کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے؟ اگر ہر فرقے کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے کیا وہ سچ ہے، تو ہر کوئی بولیں گے ہاں سچ ہے، بولیں گے سارے۔ قرآن مجید میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ خدا کے الفاظ ہے، وہ ساری باتیں سچی ہے۔ قرآن اور یہ بھی کہیں گے قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے تو خاموشی اختیار کرنا، باز آ جانا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، جب کبھی ان کی بات آ جائے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس امت میں جو اللہ نے کمال دیا ہے ان میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی ہمیشہ موجود رہیں گے، ہمیشہ۔ یہ بات لکھ لیں، اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعہ ان پڑھ رہ جاتا ہے، باقی سارے لوگ آ کے اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے محدثین کے بیٹے ان پڑھ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے ان چیزوں کو۔ اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے
حضرت غوث پاک جیلانی، غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو سرکار مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبیوں میں مقام ہے۔ غوث پاک ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی سادات ہیں۔ نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، آپ کی پھپھی بھی بہت بڑی اللہ کے ولی ہے، آپ کے والدہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کئی دفعہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، سیب کا واقعہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو بادشاہ کے سپاہی سر پر مٹکا رکھ کر لے جا رہے تھے۔ وہ سارے مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کر جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ قریب سے گزرے، یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے تو سمجھ گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ ہاتھ میں آپ کا ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک مٹکے پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ہی پھوٹ گئے، وہ سارے مٹکے ان کے سروں پر ہی ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ کے مٹکے تھے۔ کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ گھریلو معاملے میں دخل کریں، آپسی معاملے میں دخل کریں، اگر بادشاہ ہو ہرگز ہم ضرورت نہیں کریں گے۔ بادشاہ کے آدمی جو تھے وہ جا کے بڑی بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، اس نے تو توڑ دیجیے آپ کے مٹکے، اس نے تو کوئی حال ہی نہیں چھوڑا، ہم نے تو بتایا تھا یہ تو بادشاہ کا سامان ہے، لیکن پھر بھی اس نے توڑ دیا۔ اس کی جرت کیسے ہو گئی جو آپ کے سامان پر ہاتھ ڈالے، آپ کے سامان کو نقصان پہنچائے؟ بادشاہ کہنے لگا اچھا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کو بلا لیا تو کہنے لگے، بادشاہ کہنے لگا تمہیں پتا ہے مٹکے کس کے تھے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے معلوم تھا۔ کہا کیوں توڑے؟ میں اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا تو میں نے توڑ ڈالے۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محتسب ہوں، میرے حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، میں محتسب ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو؟ نے فرمایا میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی، میری ڈیوٹی نے اللہ نے لگائی۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، برائی سے روکے۔ فرمایا مجھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگایا۔ بادشاہ پہ بڑا روب طاری ہوا، کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں؟ فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو انہیں روکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ نے ڈیوٹی لگائی پھر اسے بندوں کی ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو پاک پروردگار نے خود ڈیوٹی لگائی اسے بندوں کی ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ شان رب کریم نے عطا فرمایا۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے تو اسباب بھی وہی کھول دیتا ہے، اسباب بھی وہی پیدا کر دیتا ہے۔